بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام کفل تھا، جو روزانہ ایک نئی لڑکی لاتا تھا اور اس کی قیمت 60 دینار ادا کرتا تھا۔ اس کی قیمت 60 دینار ادا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی کو لایا، کمرے میں اندر لیا، اور جب دروازہ بند کیا تو دیکھا لڑکی رو رہی ہے۔ تو کفل نے کہا کہ میں نے تو آپ سے زبردستی نہیں کی، تو آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو لڑکی نے کہا، کفل میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، آج اگر مجھے اپنی عزت بیچنی پڑ رہی ہے تو فقر کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے مجھے آج اپنی عزت بیچنی پڑ رہی ہے۔ تو کفل نے کہا، جا بہن، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ میں تو ایک کتا انسان ہوں، میرے لیے بھی اپنے رب سے معافی کی درخواست کرنا۔ اور کفل کو کیا معلوم تھا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ لڑکی کو 60 دینار دیے اور اسے گھر بھیج دیا، اور کفل پیچھے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ کفل کی موت ہو گئی۔ میرے نوجوان دوستو، کفل ایسی زندگی گزارنے والا انسان تھا کہ کل کو اسے جنازہ دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، کل اس کو کوئی غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، کل اس کو کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کیونکہ کفل ایسی ہی زندگی گزارنے والا تھا، گندی زندگی گزارنے والا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا، اور سنہرے اکشروں کے اندر اس کے دروازے پر لکھ دیا، جس کا مفہوم تھا کہ اے لوگو، جاؤ، میں نے کفل کو معاف کر دیا، اس کے دفن اور کفن کا انتظام کرو، اس کے جنازے کا انتظام کرو، کفل کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، جو ایسی زندگی گزارنے والا انسان تھا، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ اور ہم بھی اور آپ بھی ذرا سوچیں کہ ہم بھی کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کن گندے خرافاتوں کے اندر اپنی زندگی کو ملوث کیا ہے۔ ہم بھی اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے میرے رب، تو نے جس طریقے سے اس کفل کو معاف کر دیا، اسی طریقے سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تم میری طرف ایک دفعہ واپس لوٹ آ جا۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کس راستے پہ جا رہا ہے؟ میں تو تیرا پروردگار یہاں ہوں، میں تو تیرا رب یہاں ہوں، تو کہاں جا رہا ہے؟ جب انسان گندے کام کرتا ہے، گندے راستے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلاتا ہے کہ اے میرے بندے، اس راستے پہ نہ جا، تو اس راستے پہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو گندا راستہ ہے، تو نے یہ راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ تو تجھے ہلاکت اور مصیبت کے اندر دخیل دے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 1% پوری دنیا کو محبت دے دی ہے، اور 99% اپنے پاس محبت رکھی ہے، اور 1% جو محبت ہے اس کا حصہ کچھ ماں کے پاس بھی ہے۔ اور جب بیٹا ماں کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کسی چیز کی طلب کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو ماں تھوڑی دیر چپ کر لیتی ہے، لیکن جب بیٹا زیادہ روتا ہے، زیادہ مانگتا ہے، تو اس ماں کے دل میں ایک محبت جاگ جاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے رو رہا ہے، میں اس کی تمنا پوری کر دیتا ہوں جو یہ مجھے مانگ رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے جس نے اپنے پاس 99% محبت رکھی ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنے پروردگار سے کہیں کہ اے ربا، تو نے جس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، ہم اس دنیا میں آ کر تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں اس دنیا میں آ کر تجھے راضی کرنا تھا، ہم تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے صغیروں کو معاف کر دے، ہمارے کبیراؤں کو معاف کر دے، ہمارے چھپے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے
रात के अंधेरों के गुनाहों को माफ़ कर दे, दिन के उजालों में गुनाहों को माफ़ कर दे, जितने भी हमने गुनाह किए हैं सब को माफ़ कर दे, बशर्ते बस दिल के अंदर नदामत हो कि अल्लाह हमसे गुनाह हुआ है, कि हम बार बार इस गुनाह की आपसे माफ़ी मांगते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने आज तौबा कर ली, फिर 10 दिन महीने के बाद फिर हमसे ये गुनाह होता है, तो हमें अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना है, हमें फिर तौबा करनी है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, बार बार अल्लाह से तौबा करनी है। अगर फिर भी गुनाह हो जाए, जब तक ना हम उस गुनाह को छोड़ दें तब तक हम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, और आगे भी मांगते रहें, और मांगते रहना है जब तक ना हम उस गुनाह से अच्छी तरीके से अल्लाह से माफ़ी मांग ले। जब भी गुनाह हो तो अल्लाह के सामने नदामत के साथ खड़े हो और हाथ फैलाए कि ए परवरदिगार, मुझे इस गुनाह की लत से बचा, मुझे इस गुनाह से माफ़ी कर, मुझे इस गुनाह की माफ़ी दे दे, और उस गुनाह की इस लत से मुझे आज़ाद फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आप सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देंगे, और हमें तमाम गुनाहों की लत से हमें आज़ाद फरमा देंगे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।